ہمارے بزرگ سیاسی رہنما جناب سراج مہدی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرات چند منٹ باقی ہیں اور اس میں ابھی نمائش کا افتتاح بھی علماء کرام کریں گے، لہذا سب سے آخر میں نمائش کے افتتاح سے پہلے میں گزار ہوں سرکار امیر العلماء کی خدمت میں کہ وہ مختصر سے وقت میں مہمانان گرامی کا استقبال فرما دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی چند لفظیں اپنے محترم مہمانوں کے لیے تشکر، اور میں عرض کر دوں کہ چونکہ صرف چند منٹ باقی ہیں اذان میں، اس لیے میں دو چار جملے عرض کر دوں۔ اول ہے نا متشکرین ممنونین لقدوم هذه العلماء أجلة العلماء من العراق من نجف الأشرف بمناسبة هذا المهرجان من قبل تمام المؤمنين وأفراد المدارس وعلماء لكنو إن نستقبل ونقول نشكر لهم بورودهم في لكنو، وإن شاء الله ندعو لهم دائما أنهم يجيبون بعدين إن شاء الله بمناسبة هذه الأمور۔ میں اب آپ کے سامنے چند جملے کہہ دوں جو اپنے مومنین کے لیے ہیں کہ میں نے اس قرآن کریم کی آیت سے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے، آپ توجہ کیجیے گا، کہ پہلا گھر اس روئے زمین پر، آیت ہے قرآن کی، ان اول بیت، پہلا گھر اس زمین پر جو قرار دیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے، وہ مکہ مبارکہ ہے۔ یہ گھر اس روئے زمین پر، اس سطح زمین پر، قرآن کی آیت کے مطابق پہلا گھر ہدایت کے لیے، عالمین کی ہدایت کے لیے۔ بس بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اپنے مجمع کے لیے کہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے پہلا گھر اس پوری زمین پر کعبے کو بنایا۔ اب یہ بتا دو کہ اس پہلے گھر میں جو زمین پر بنا تھا، سب سے پہلا کون شخص آیا کہ جس کی ولادت ہوئی؟ صلوات بھیجو علیہ۔ میں اسی سے پہچان لو، میں نے اپنی تقریر ختم کر دی کہ آج کی اسی مناسبت سے بات ہے۔ وہ پہلا گھر عالمین کی ہدایت کے لیے، جو پہلا مولود آیا وہ بھی عالمین کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور یہاں پر بعض علماء نے لکھا کہ ولد علی فی جوف الکعبہ، وسط کعبہ میں ولادت علی ہے۔ فی جوف کہیں گے وسط کو، یہ وسط کعبہ میں ولادت علی کیوں ہے؟ نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، کسی دیوار سے قریب نہیں، وسط میں ولادت علی کا ہونا کعبے میں۔ اس بات کی دلیل ہے جیسے چاروں طرف کے نمازیوں کے لیے کعبہ قبلہ ہے، ویسے ہی جو وسط میں آیا ہے وہ بھی عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ صلوات مدار بس زیادہ۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ بار بار انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے درمیان یہ اور جو تقریریں ہوئی ہیں ابھی، میں سب سے پہلے عاظم اپنے عزیز عاظم صاحب کا بھی، کہ میں نے ابھی مولانا سے بیان کیا، ان کے دادا میرے استاد تھے، اور اس لیے میں نے ابھی خود کہا کہ میں بطور تشکر چند لفظیں عرض کر لوں۔ مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ مناسبت دی گئی کہ حامد حسین کو کیوں بلایا گیا ہے، میں نے خود ان سے بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک شکریہ کے دو لفظیں عرض کر لوں۔ بس میرے لیے اس بات کے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب ہے کہ ہمارے ایسے محترم علماء یہاں تشریف لائے ہیں، اور جن کی عظمتوں میں بات کی جائے تو بڑا وصف ہوگا، بعد میں جو انشاءاللہ معتبر ہونے والی اس میں ہم لوگ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرکار امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب کی مختصر سی تقریر کے بعد اب حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے تبرکات کی تقسیم ہوگی۔ آپ حضرات اس تبرکات کو حاصل کیجئے، اور ہمارے حسن مہدی صاحب دستہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ ہمارے حسن مہدی جبو صاحب حسینی فنڈ کی جانب سے سپاس نامہ اور گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرات حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے تبرکات کی تقسیم کے بعد نمائش کا افتتاح ہوگا، جس میں ہمارے
شیخ صلاح کربلائی اور سید مکی صافی حجت الاسلام والمسلمین سید مکی صافی صاحب علماء لکھنؤ کے ساتھ اس نمائش گاہ کا افتتاح کریں گے۔ آپ حضرات سب سے پہلے حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے تبرکات حاصل کر لیجئے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آج مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے مبارک اور مسعود موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں چھوٹے حضرت کی بارگاہ کا تبرک پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات یہاں شیرمال اور دوسری چیزیں حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ خصوصی جشن ہے لہذا اس میں تبرک بھی خصوصی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں صلوات بھی خصوصی ہونا چاہیے۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیے۔ اب اس کے فوراً بعد ہمارے عراقی علماء کرام اور ہمارے مقامی علماء کرام اس نمائش گاہ کا افتتاح کریں گے، خصوصاً سماحت شیخ صلاح کربلائی اور سماحت سید مکی صافی صاحب اور علماء لکھنؤ اس نمائش گاہ کا افتتاح فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا اراکین کی خدمت میں، کارکنان کی خدمت میں اور انجمن غلامان سیدہ زینب کے اراکین کی خدمت میں کہ وہ علماء کرام کو لے کے نمائش گاہ کی طرف جائیں۔ وہ ایک حسین منظر تھا جب 3 اور 4 شعبان کو گزشتہ سال انجمن غلامان سیدہ زینب کی طرف سے بین الحرمین میں ہونے والے جشن میں شرکت کے لیے ہم لوگ یہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ اتفاق سے حقیر کو بھی وہ سعادت حاصل ہوئی تھی بین الحرمین ہونے والے جشن میں شرکت کرنے کی، اور وہاں سب نے مل کے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں کہ شہزادی زینب کا روضہ بھی اسی طرح سے آباد ہو جائے۔ اور القمر ما قال بالطف جال عباس وضحك على الموت سنه جال عباس تعرف ربك ايش خصص جال عباس قيامة الوحدة بيوم القيامة وقيامة تشيل بالصولات والجود وقيامة تشيل عينه وجرح راسه وقيامة تشيل فاطم شايلة جفوف ومن منظر جفوفه ذهلت ناسه ونداء يطلع تضع لجل المثاجيل وتشيب أطفال من هيبة إحساسه إلهي إلهي خذ بثأري ها أنا اليوم أريد انثار جف من قطع باسه أريد انثار فارس طاح على الماي